الحمدللہ الحمدللہ علی ما انعم وعلم من البیان وعلم من البیان ما لم نعلم الصلاة والسلام على سيدنا خير من نطق بالصواب وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نہ درود پاک پڑھو صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا ماشاءاللہ اللہ تو سلامت رکھے اگر سمجھ آئے تو چند جملے میرے نال مل کے پڑھ لینا تاکہ سب کی حاضری ہوئے اور اسی سارے سرکار دے سنا خان بن دے اور اگر سمجھ نہ آئے تو جدو جملہ ختم ہوئے سمجھنا کہ جملہ حضور علیہ السلام دی محبت بولیا گئے تو تسی سن کے کی کہو گے ماشاءاللہ اچھی بولو کی کہنا ہے اللہ تو انہوں سلامت رکھے آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا ہیبت سے گرا تیری ہر بت خانے کا آقا تیرے
اور محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا محبوب نہ غم کرنا سر حشر تو امت کا کیوں محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے اور جو چاہے جسے دے دے محبوب تیری مرضی مختار بنایا ہے تجھے رب نے خزانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمان نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام عشاقان مصطفیٰ نبی اکرم شفیع معظم امام الانبیاء شب اسراد دولہ ایک گل ذہن وچ رکھو ذکر ہو رہا حضور علیہ السلام دا جڑے ساڈے جان تو ماں باپ تو بہن بھائیاں تو ہر چیز تو سانو عظیم بھی نہیں قریب بھی نہیں اور ہر شے تو اعلیٰ اور افضل ہے تے جدو اعلیٰ اور افضل دا نام سنیے تے ایک تے سینے وچ ٹھنڈ پہ جاوے چہرے تے چمک آوے زبان تے سبحان اللہ دی صدا آ جائے جنی دیر تسی کہو گے میں خطاب ہونی دیر کرانگا مگر بھی اٹینٹیو ہونا پوے گا میں تو اڈے پینڈ وچ پہلی بار آیا میں نے نہیں پتا کہ میں تو اڈے پینڈ وچ اس تو پہلے آیا جن میرے ذہن سے میں پہلی بار آیا اور گجرات یا قرب و جوارج میں بڑیاں تقریریں کیتی جانے اے محترم حق پروڈکشن والے جڑے بڑا سونا ساؤنڈ چلاندے نا آؤندے میرے کانے چاکھے آنے کہ حضرت علامہ مولانا محمد ندیم صاحب نقشبندی ساڑھے بڑے فاضل اور علامہ دوست نے انہاں واسے دعا کرے جی اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے سارے بولو آمین انہوں نے بھی پتہ ہے کہ میرا انہوں دا رشتہ کی ہے میرا انہوں دا تعلق کی ہے انہوں نے پتہ ہے تائیں آکھیا نے میں تو اڈے پینڈ پہلی بار آیا ہوں تے جے دوبارہ پھر میں نو کسی آکھیا نا یہ تو اڈے محترم اللہ انہوں نے جزا دے وے علامہ مولانا قاری ذوالفقار صاحب تشریف فرمان حضرت شاہ صاحب دیگر حضرات علامہ اویس صاحب میں نے یہ آکھر دوبارہ تے میں پھر کہاں گا فرسٹ امپریشن is the last impression وہ پہلی بارہ بندہ جائے وہ دی گل نو سنن والے دھیان نہ دین سمجھو نا تے میں کینوں سنانی میں تے گل کرنی ہے تواڈے نال تے گل کرنی ہے عقیدے دی چوڑ نہیں مارنی نہ ہی میرا وہ طریقہ ہے گل کراں گا قرآن وچوں اور مصطفیٰ دے فرمان وچوں تواڈی زبان تو سبحان اللہ میں لواں گا قرآن میں سناواں گا مصطفیٰ دا فرمان میں سناواں گا تے جے پھر تسی ادھر ادھر ویکھو تے پھر میں سمجھاں گا شاید میری محنت ضائع ہو رہی ہے اتنا لمبا سفر کر کے میں آیا ہوں تے تسی شاید اس محنت نو ضائع کر رہے ہو یا شاید اس انتظار چو مولوی صاحب ممبر کدوں چھڈن
تے سانو جڑا معاملہ کوئی چاول چوول پکے نے کھائیے تے کر جائیے وہ تواڈے اپنے معاملات نے. میں تانوں دینا علمی تے روحانی لنگر. یہ ہن ویکھنا ہے کیڑا جنہیں لینا میں سمجھو نا جی. اساں تے عشق رسول دا سودا دینا ہے. اگر او دے تسی خریدار بن گئے تے بسم اللہ، نہ بنے تے اسی کسی اور پینڈ. سمجھو نا مگر گل اساں حضور دی محبت ہی کرتے ہیں. جتھے تانوں سمجھ نہ لگے او گل قرآن اور مصطفیٰ دے فرمان تو ہٹ کے ہوئے، تواڈے عقیدے تو ہٹ کے ہوئے، تو ورقہ لے کے کاغذ لے کے پنسل لے کے لکھن دی لوڑ نہیں، کھڑے ہو جائے گا. مولوی جی تو سمجھ نہیں آئی گل سمجھاؤ. میں کوشش کراں گا. میں کو 35 روپے دی کیسٹ لے کے مولوی نہیں بنیا اور یہ تکبر بھی نہیں کر رہا. سمجھ آئی نا. تکبر کرنے والے مر جاندے نے. سمجھو نا جی. ساڈے بزرگاں سانو دسیا تکبر مکن زین آ رہا ہے پسر. اے بچیا تکبر نہ کریں. ہاں جی. جس ٹہنی اتے جس شاخ اتے کوئی پھل لگ جاندے نا وہ انج اتا نہیں ہوندی، وہ نیوی ہوندی ہے. نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین. سمجھ آئی نا گل. وہ شاخ ہی جھک دی ہے جدے اتے کو پھل لگدا ہے. تکبر نہیں ایسا کرنا مگر اے وے کہ گل جڑی کراں گا انشاءاللہ تواڈے عقیدے دی تواڈے دل دی تختی تے نقش کر کے جاواں گا. مگر تواڈے کول امید یہ کراں گا کہ تساں جاگدیاں رہنا. میں بڑا شکر گزار ہاں یہ تواڈی انتظامیہ کمیٹی دا. مینوں نہ نہیں ہوندے کسے دے. میں بے حد شکریہ ادا کرنا وا بالخصوص ہے محترم کی نام سے حبیب صاحب. دیکھو سبحان اللہ. اللہ انہوں حضور دا حبیب بنا چھڑے. اللہ سارے دا انہوں حبیب بناوے. انہوں اپنے وعدے دے پورے رہ کے انہوں میں ٹائم دے کے میں گزارش کی تھی. میں انشاءاللہ چاہاں گا کہ تواڈے دل دی تختی تے اہل سنت دا عقیدہ نقش کرا. مگر تواڈے کول امید کراں گا تسی جاگدے رہو. میں 3 آیتاں پڑھیاں نے قرآن وچوں. ایک پڑھیے هو الذی بعث فی الامیین رسولا. یہ سادہ جہ ترجمہ ہے کہ او ذات اللہ دیئے جن نے ساڑھے انپڑھاں وچ اپنا پڑھیا لکھیا سونا رسول مبعوث فرمایا. یہ حضرات علماء بیٹھے نے میری رہنمائی فرمان گے. اللہ ان سارے علماء نو سادات نو اور عزت عطا فرمائے. اللہ تو انو بھی عظمت عطا فرمائے. میں اگلی بات جڑی کرن لگا هو الذی بعث فی الامیین رسولا کہ اللہ نے ساڑھے انپڑھاں وچ اسی کوئی پڑھے لکھے کو نہیں سا. جے پڑھے لکھے ہوندے تے ماما دی قدر کر لیندے. بچیاں نو زندہ درگور نہ کر دے. جس گھر بچی پیدا ہو جاندی سی لوگاں دے وچ اس گھر وچ صفے ماتم بچ جاندی سی. باپ فوت ہو جائے تے بیٹا اٹھ کے ماں تے قبضہ کر لیندا سی. بیٹا فوت ہو جائے تے باپ اٹھ کے نوح تے قبضہ کر لیندا سی. یہ دور جاہلیت دی گل ہے. اسی ایڈے پڑھے لکھے ہوندے نا تے اسی یہ کام نہ کر دے. اسی انپڑھ پاگل جاہل لوگ سا. اللہ تعالیٰ نے نہ جاہلاں وچ انپڑھاں وچ اپنا سونا جدو رسول بھیجیا نا محبوب دی آمد ہوئی تو پھر اس محبوب نے آ کے بیٹی نو بیٹی دا مقام عطا فرمایا. بیوی نو بیوی دا مقام عطا فرمایا. ماں نو ماں دا مقام تے مرتبہ عطا فرمایا. فرمایا لوگو جنہوں تسی بزاراں دی منڈیاں دی زینت بنا دے سو او منڈیاں تے بزاراں وچ وکن دے لائق نہیں. اس ماں دے قدمہ تھلے تواڈے واسطے جنت رکھ دیتی. فرمایا جس بیٹی نو تسی زحمت سمجھ دے سو گھر وچ پیدا ہو جائے صفے ماتم بچ جاندی سی. نبی کریم علیہ السلام نے اس بیٹی نو رحمت بنا کے پیش کی. نبی کریم علیہ السلام نے باپ نو باپ دا مقام دیتا. بیٹی نو بیٹی دا مقام، ماں نو ماں دا مقام عطا کیتا وے. ہر ایک نو ادا ادا مقام تے مرتبہ عطا کیتا وے. ایک کنے دسیا وے؟ یہ سونے رسول نے آکے دسیا وے. تے انہوں کنے پڑھایا وے؟
رب اخذ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اللہ تعالیٰ فرمانے محبوب اساں تو ہر شے سکھا دیتی ما لم تکن تعلم جو تسی نہیں جان دے سو محبوب اساں وہ بھی تو سکھا چھڑے. اسی اس محبوب دے غلام بیٹھے. دوسری آیت میں جو آپ کے سامنے پڑھی وہ اما السائل فلا تنہر. اللہ فرماتا ہے محبوب دروازے تے کوئی سائل آ جائے تو انہوں خالی نہیں جان دینا. کوئی منگتا آ جائے کوئی دروازے تے منگن والا آ جائے تو انہوں خالی نہ جان دیں. ان اس آیت دے وچ اے نہیں لکھیا شامی آوے تے کہنے نہیں دینا سویرے آوے آجے یا سویرے آوے تے کہنا دے بینک دا ٹائم نہیں ہویا یا چھٹی والا دن نہیں. فرمایا محبوبہ سویرے آوے تے تد بھی لے کے جاوے راتی آوے تے تا بھی لے کے جاوے دن دے اجالے وچ آوے تے پھر بھی لے کے جاوے رات دی تاریکی وچ آوے تے پھر بھی لے کے جاوے. اپنا آوے یا بیگانہ آوے دوست آوے یا دشمن آوے فرمایا محبوبہ جیڑا بھی آوے جس وقت آوے جدوں آوے تے جس طرح آوے. ایڈی کھلی گل کوئی نہیں کر سکتا. ہر ایک نے شعبے ونڈے نے. فرمایا محبوبہ کوئی روٹی منگن آوے تے پھر بھی لے کے جاوے. محبوبہ کوئی رزق منگن آوے تے پھر بھی لے کے جاوے. اولاد منگن آوے تے پھر بھی لے کے جاوے. بیماری لے کے آوے تے محبوبہ صحت لے کے جاوے. جو بھی منگن آوے تے سونے پھر بھی دیوی تے محبوبہ اگلی گل کوئی نہ بھی منگے تے خالی نہ جان دے. یہ رب دا قرآن پہ دستا ہے. لو آؤ اسے قرآن دی اسے آیت دے تحت میں تھوڑی جی گل کر جاؤں. اللہ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب دروازے تے سائل آ جاوے انہوں خالی نہ جان دے. یا اللہ کی دیواں فرمایا حبیب دروازے تے دین آوے رات نو آوے دن دے وقت آوے تے تامی لے کے جائے رات دی تاریکی وچ آوے تے پھر بھی لے کے جائے دن دے اجالے وچ آئے تے تامی لے کے جائے. فرمایا جو بھی منگے حبیب دروازے تو خالی نہ جان دے. اچھا لو آؤ ہن ویکھنا اے ویکھ دروازے تے آیا منگیا سو تے کی ملے. لو آؤ بخاری پڑھتے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ میں صحابہ جلوہ کرنے میرے توڑے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے صحابی رسول بیٹھے لے نبی علیہ السلام دی بارگاہ میں تیرا بھی آ گیا جا رجل من البادیہ ایک پینڈو آ گیا ایک عربی آ گیا آ کر کردہ سونیا میرا دل کردہ میں کلمہ پڑھ لواں دل کردہ سونیا کلمہ پڑھ لواں. نبی کریم علیہ السلام فرمایا پڑھ. عرض کردہ سونیا کلمہ تا پڑھنا میں ایک شرط ہے. عرض کی تاکہ ایک شرط ہے او کلمہ تا پڑھا گا. فرمایا بول کی کہنے آقا او جرا سامنے درخت ہے یا رسول اللہ او درخت چل کے توڑی بارگاہ میں چاہے میں کلمہ پڑھ جاواں گا. مرحبا 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 یا رسول کہنے لگا آقا میری خواہش ہے میں کلمہ تاں پڑھنا ہے جی او درخت چل کے توڑے کو صحابہ بیٹھے نے انہاں کیا آج تک انجدہ منظر نہیں بیکھیا.
تسی سیانے بندے بیٹھے ہو، سان وال دے رہن والے، جتے درخت پیدا ہوئے اوتھے ہی جوان ہوندہ ہے، اوتھے ہی بڑھا ہوندہ ہے، اوتھے ہی انہوں کٹیا جاندہ ہے۔ کدی چل کے دوسری جگہ تے گیا، کدی ویکھیا ہوئے نہیں، پر آقا کریم دی بارگاہ وچوں آیا۔ سرکار فرمایا اور میں نو دس کہ میں جا کے اس درخت نو بلا کے لے آواں یا تو جا کے میرا پیغام دینا۔ اس روکے نو ایسا کیا جی آقا آپ جانتے پھر تو انہیں نس دیا ہونا ہے تو میں ہی تو نہ جا کے کما، پتہ لگتا ہے آوے گا یا نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ جر گیتا آقا میں جانا، تُسی رکو میں جا کے کہہ دینا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے جا کے کہہ، درخت دے کول گیا اور درختہ تیرو اللہ دا رسول بلا رہے آوے، درختہ تیرو اللہ دا نبی بلا رہے ہیں، بس اینے جملے کہن دی دے رہے۔ درخت اگے جھکیا پھر پیچھے جھکیا، سجے کھبے اپنی جڑانو کھیڑیا، درخت دوڑنا شروع کر دیتا۔ امام بصیری نے منظر ویکھیا، امام بصیری نے قصیدہ بردہ شریف اندر جملے نو نقل کر دیتا، فرمایا لوگوں کی بنیا اور لوگوں میرے محبوب دی بارگاہ ہوئے، میرے آقا دی کچہری ہوئے، جتھے درخت بھی سجدے کر دے ہوندے لے۔ درخت اگے جھکیا پیچھے سجے کھبے اپنی جڑاؤں کھیڑیاں، دوڑ پیا۔ شاعر نے منظر ویکھیا، آن والا درخت چلتا آ رہا ہے، پوچھا وجہ کی ہے تو کہندے فوراً درخت دوڑا، فوراً درخت دوڑا، شاخیں جھکا جھکا کر اس نے بھی سن لیا تھا آقا بلا رہے ہیں۔ درخت رو بھی پتہ لگ گیا سی میں نو آقا کریم بلا رہے نے، سانوال دے رہن والے میرے آقا دے غلاموں، او درخت کتنے مقدر والا، او کتنی قسمت والا، جنہوں نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ میں چاہوڑ دا احساس مل گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہون کی چالیں، او عرابی کہن لگا آقا یہ واپس چلا جائے، اے واپس چلا جائے۔ سرکار فرمایا واپس چلا جا، ہون عرابی قدمہ میں ڈگ پیا، سرکار دے قدمہ میں ڈگ کے کلمہ پڑھیا، عرض کردہ سونیا ہون میرے تے کرم نہ ہو جاوے، آقا کرم ہو جائے، کلمہ پڑھا کے اپنا غلام تے امتی بنا لا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کلمہ پڑھا دیتا۔ ہون غور کریا جے اے او دروازہ وے جتھے آکے کوئی بھی سوال کرے، انہیں روٹی نہیں منگی، انہیں آکے دولت نہیں منگی، انہیں آکے حکومت نہیں منگی، انہیں سوال کیتے درخت آوے، درخت آوے۔ سارے انہوں پتہ ہے درخت نہیں آ سکتا، مگر انہیں سوال کر لیا، انہیں کیتا سوال کہ جے درخت نہ آندا تے سوال پورا ہونا سی، سان والا لے ہو ذرا بولو، پورا ہونا سی، او دا سوال تے رہ گیا، تے جے پورا نہ ہوندا تے رب دے قرآن دی آیت کدھر گئی؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، رب آندے محبوبہ دروازے تے سائل آوے تے خالی نہ جان دے۔ اے بھی نہیں آکھیا کہ محبوبہ روٹی منگے تے تاں دیویں، دولت منگے تے تاں دیویں، کوئی پیسہ منگے تے دیویں، نہیں، فرمایا جو منگے، جو منگے تے تاجدار بریلی نو خبر لگ گئی۔
امام العاشقین سید العارفین سلطان الحقیقت حسان الہند امام شاہ احمد رضا محدث بریلوی نو خبر لگ گئی آپ فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نبی کریم علیہ السلام فرمایا اجود اللہ سے بالخیر بخاری میں حدیث موجود ہے حضور علیہ السلام فرمایا لوگوں سنو اجود اللہ سے بالخیر سب تو سکی دروازہ سب تو بڑا دروازہ سب نو خیرات دین والا دروازہ جناب محمد الرسول اللہ دا دروازہ میں جدو اس بات نو پڑھیا کشمیر دے رومی نے آری پہ کھڑی درندہ شہنشاہ حضرت میاں محمد بخش بولیا میاں محمد بخش کہندہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب دروازے تے کوئی سائل آ جائے تے خالی نہ جان دے بھی اپنا آوے تے تد بھی لے کے جائے دشمن آوے تے جھولی بھر کے لے جائے عقیدت مند آوے تے خالی نہ جاوے مخالف آوے تے وہ بھی جناب والا خیرات لے کے جائے آری پہ کھلی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں دوست دشمن دوست دشمن سے چنگا مندہ دوست دشمن سے چنگا مندہ تے جے کوئی ہووے سوالی قد کریمہ دے دریو تو تے مڑے آوے ہاتھ خالی فرمائے ایک کدی نہیں ہو سکتا اللہ دے محبوبہ دے دروازے تے چلا جائے خالی ہاتھ واپس آ جائے ایک کدی ہو نہیں سکتا آؤ ذرا مصطفیٰ کریم دے غلاموں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اجود اللہ سے بالخیر کائنات سب تو سخی دروازہ حضور دا دروازہ بے نبی کریم علیہ السلام دے دروازے دی خیرات عالم ہے آؤن والا لے کے جائے کدی خالی نہیں جاندہ جھولی بھر کے لے جاندہ بے یا مرحبا 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 حق جا رہا اچھا میرا دل پہ کردہ ہے اے دو لفظ آئے نے ایک جود ایک کرم ایک جود ایک کرم آکھو تے اینا دو لفظ آتے نا تقریر کر لیں ملا شریف تے تسی ہر روز سن دے ہو سرکار دی آمد دے چرچے تسی ہر روز سن دے ہو آقا دی آمد ہو گئی سارے ہون اے ویکھی یہ نبی دا اختیار کی اے دو لفظہ کے گل کر لیں ایک جود ایک کرم ٹھیک ہے نا میں اینا دو لفظہ دے ہوتے حدیثاں بھی سناما تے رب دا قرآن بھی سناما شیر میں بڑے ہوندے میں میاں صاحب دا حافظ ہاں سمجھ آئی نا کرتے میاں صاحب دے علاقے دا میں خطیب بھی ہاں آلہ حضرت شیر میں نتاں ہوندے نے جامعہ نظامیہ وچ پڑھے تے اقبال نال پیار تائیں میں امیر المجاہدین دا شاگرد سمجھ آئی نا گل آج میرے حضرت استاد گرامی دا عرس ہوتے سمجھو نا جی تے میں انت سمجھو کہ اسی تھے میں کہ عرس پہ کرنے غور کرے جے ذرا ایک جود تے ایک کرم کنے لفظ نے بولو کنے نے واہ 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 ہون ویکھنے جود کیڑی شیطان آئے تے کرم کدا نہ علماء بیٹھے نے میری رہنمائی کرن کے بس انہاں دیاں دعاواں نال ہی گل شروع ہو گئی
میں کوئی یہ نہیں آیا کہ کیسر سن کے آیا ایک تو اینی سنانی ہے نا گل ہی کوئی نہیں بس بیٹھے گل آ گئی تو سنان لگا ایک کے جود ایک کے کرم ٹھیک ہے ہن جود کیڑی شے دا نام ہے تے کرم کی دا نام ہے تسی سیانے بیٹھے ہو گل نو ضائع نہیں کرنا سمجھے بیٹا تسی بھی اٹینٹیو ہونا ہے تاکہ گل ضائع نہ ہوے جود اس شے دا نام ہے کہ منگیے بھی نہ تے بغیر منگیا چولی بھر جائے سمجھ آئی جود اے دا نام ہے کہ سرکار دی بارگاہ وچ بندہ گیا وے منگیا نہیں سی منگیا نہیں چولی بھر کے لے آنے اے وے میرے تواڈے آقا دا جود کرم اے وے کہ آقا دی بارگاہ سوال کرن گیا ہے آقا میں اے شے چاہی دیئے تے سرکار نو جا کے عرض کیتا سو آقا نے عطا کی تھی اور چوڑی بھر کے لے آیا ہے اے دا نام کرم ایک یہ جود اے وے کہ منگیا بغیر ملے ارادہ نہیں منگیا نہیں پر ہے آقا دی بارگاہ میں سرکار نے بغیر منگیا چوڑی بھر دینا اے نبی پاک دا جود منگیا مصطفیٰ عطا کر دین اے وے نبی پاک دا کرم اے دو لفظ نے نا دو لفظاں تے میں حدیث سنانا پہلے آؤ میں جود تے سناوا کہ منگیا نہیں پر آقا نے عطا کیا حدیث دا راوی کوئی عام نہیں او پتر اوے میرے وال ویکھ جے ان کو شور کیتے میں 6واں کلمہ سننا ہے تیرے کو سن لی کل واللہ تے تینوں ہوں گی میں نے پتہ ہے مسلمانہ دے گھر پیدا ہوئے اور رحمان ملک ہے جنہوں نہیں ہوں تیرے کو سننا ہے 6واں ہن میرے نہ غور کرے جی ماشاءاللہ سرکار دے ثنا خان دیکھو نا بڑے سونے سونے چہرے آجو بسم اللہ تشریف لے آؤ میں جڑی بات کر رہے ہیں ایک کے جود تے ایک کے کرم بولو ایک جود تے ایک کے جودو وے کے بغیر منگیا ملے کرم وے کے سوال کرے تے خالی نہ آوے دروازہ مصطفیٰ دا رب دا قرآن اندہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ محبوب دروازے تے سائل آوے تے خالی بولو بولو خالی نہ جائے لون غور کرے آجے میں حدیث سنان لگا حدیث دا راوی کوئی عام بندہ نہیں حدیث دا راوی ہوئے جڑا جناب حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دے دور خلافت چیف جسٹس تے عہدے تے فائز ہے ان جڑا چیف جسٹس ہوئے انپڑھ ہوندہ کہ پڑھیا لکھیا واہ صدقے جاما گل کو سمجھ آئی آسان والا لے ہو میں تو اڈنا لے کے بھی پیار ہے میں نے علامہ صاحب نے آؤں دے گل دسی تو اڈے قبرستان میرے شیخ حضرت قبلہ جنید زمان امام الاسر حضرت قبلہ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے برادر حضرت قبلہ پیر سید کرم دین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت سمجھ آئی نا گل میں تو آتھا نہ سلام پیش کرنا میں تے نوکر ہوں سال کا میں تو نہ دروازے آندا ہوں نہ خیراتی ہیں سمجھ آئی نا گل میں جنہی بات رد کرنا چاہنا سمجھا جے پھر وہ چنگا پڑھیا لکھیا بندہ نہیں جان پڑھے جنہوں چیف جسٹس بنایا وہ پڑھیا لکھیا ہے نا وہ ساڑھے علاقے داتے نہیں نا جنہا فیصلے کر کے بھی پھر جان جھوٹ ٹرن لیں وہ تے نہیں نا آخر پڑھیا لکھیا ہے نا کہ وہ نا کیے جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں حضرت ابو موسیٰ اشعری حدیث مسلم میں بھی موجود ہے بخاری میں بھی موجود ہے جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کر پیا میں جا کے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھا اپنے نبی دی جا کے زیارت کرا رخ مصطفیٰ نو جا کے ویکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں ہولی ہولی ٹر پیا ہوا ہولی ہولی چلنا جا رہا ہوا ہن ذرا غور کریا جے سان بال والے ہو اسا تسا کسے نو تلاش کرنا ہوئے اسی دا نام دسنے آ او دے باپ دا نام دسنے آ او دے پنڈ دا قبیلے دا نام دسنے آ پھر جا کے
کے پتہ چلتا فلاں محلے وچ فلاں گلی وچ فلاں نمبر تے اولا مکان ہے مگر غور کرنا جدو نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ آقا نو تلاش کرتے ہیں نام نہیں دستے محلہ نہیں دستے بلکہ جدروں آقا گزر جاندے نے خوشبوواں دے ہلے ہونے شروع ہو جاندے ہیں آقا گزر دے جاندے نے خوشبوواں دے ہلے پہ ہوندے نے تاجدار بریلی امام العاشقین سید العارفین سلطان الحقیقت حسان الہند امام شاہ احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا حضرت ابو موسیٰ اشعریہ دل میں ہولی ہولی ٹردا جا رہا وا جس گلی میں جو جا رہا خوشبوواں پہ جاؤں گی جانے خوشبوواں دے ہلے آ رہے ہیں چل دیا میں ایک ایسے مقام تے پہنچیا چاروں طرفوں خوشبوواں پہ جاؤں گی جانے میں سمجھا میرے منزل مقصود ہے یہ میں جنہوں تلاش کرن کرے لبیا جنہوں تلاش کرن واسطے نکلیا وہ اس جگہ تے موجود ہے جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری پر بادر میں بیکھیا ایک چار دیواری دروازہ میں دروازے دے قریب ہویا دروازہ کھولیا تے سامنے آمنہ دا لال جلوہ گارے دروازہ کھولیا خدا دی خدائی دا مختار جلوہ گارے متصر دی چاہتا روڑن والا رسول تشریف فرمائے حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے نے میری معراج ہو گئی میں ہولی ہولی چلدا نبی کریم علیہ السلام دے کوڑ جا کے بہ گیا اور تھوڑی دیر گزری اکھ میری ہے چہرہ نبی کریم علیہ السلام دا نظر آ رہا ہے میں رخ مصطفیٰ پہ ملناوا پر دل دی چاہتے ہوئے کاش کجی میرا بھائی آ جائے کاش میرا بھائی آ جائے میں تھوڑی دیر گزری دروازے تے دستک ہو گئی دروازہ کھڑک گیا میرے بھی دل دی تار کھڑکی میں کہ ہو سکتا ہے میرا واقعی پر آ گیا آندھے دروازہ بند میں آقا کریم دے کول بیٹھا ٹک ٹک لا کے سونے دا چہرہ پہ میرا دروازے تو ہوئی دستک نبی علیہ السلام فرمایا ابو موسیٰ اشعری میں کہ آقا لبیک فرمایا جا دروازہ کھول افتح لہ الباب بشر ہو بالجنہ فرمایا جا کے دروازہ کھول تے دروازہ کھول کے ویکھی جیڑا سامنے بندہ آوے انہوں آکھی جا تینوں نبی نے جنتی بنا چھڑے اوڑی بولو کہ سننا لگے اور ذمہ داری نہ گل پہ کرنا غیر ذمہ دار نہیں ذمہ دار سرکار نے فرمایا افتح لہ الباب بشر ہو بالجنہ جا کے دروازہ کھولتے انہوں آخ جنتی حضرت ابو موسیٰ اشعری اندر میں ہولی ہولی ٹور پیا جا کے دروازہ کھولے آنا تے سامنے نظر پہ تے پتہ کون کھلوتا ہے ادا شناس نبوت نام سنے بغیر لقب سن کے بولو حضرت سبحان اللہ رازدار مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء خلیفہ بلا فاصل متفق علیہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ابو بکر مبارک کو بھی مصطفیٰ نے تین جنت دے چھڑے حضرت ابو موسیٰ اشعری دے جملے سنن نہیں دے رہے جناب حضرت ابو بکر صدیق دا قدم زمین تے نہیں لگدا پیا پوچھا وجہ کی ہے اج وجہ پہ کر دیو نقش بندیاں دیا امامہ نقش بندیاں دیا سردارہ تے شہنشاہا تینوں تے کبھی وجہ نہیں آیا اج وجہ پہ کرنے
وجہ کی ہے؟ فرمایا وجہ کیوں نہ کرا؟ حضرت جسم میں تو جان نہیں نکلی، حضرت میرے جناب والا کفن دفن نہیں ہویا، حضرت میرا منکر نکیر نے سوال و جواب آکے نہیں کیتے، حضرت میرا اعمال نامہ نہیں کھلیا، حضرت میں قبر دی اندر نہیں گیا، حضرت میرا اعمال نامہ کھلیا نہیں، مگر مینوں میرے محبوب نے پہلے ہی جنتی بنا چھڑیا، جنتی بنا چھڑے آوے۔ شان وال دے رہن والے ہو حضرت ابو موسیٰ اشعری آکے پہ آختے نے آقا فرماتے نے بشر ہو بالجنہ، اور جناب ابو بکر صدیق نے آکے سوال کیتا نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے بغیر سوال دے عطا کیتا وے، اے وے نبی پاک علیہ السلام دا جود۔ اور ذرا رکے آجے، کئی لوگ آندے نے نبی نو دیوار تو پیچھے دا علم نہیں، نبی نو کی پتہ کل کی ہوئے گا، میں کہا رک جا۔ ابو موسیٰ اشعری آخرے نے مینوں نہیں پتا باہر کون ہے، پر نبی دی اکھ جان دی ہے، باہر آن والا میرا یار ابو بکر آ گیا ہے، صداقت دا تاجدار آ گیا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آ گئے نے۔ میں کیا رکیا جے ذرا کشمیر دے رومی نو سوال کر لینے آ، کھڑی دا تاجدار بولیا، اے لوگ آنے نے دیوار تو پیچھے دا علم نہیں، اے میاں محمد بخش ذرا دس دے سہی، آنے نے میں دسنا وا، جیڑا آنے دیوار تو پیچھے دا علم نہیں، جیڑا کہنے نبی نو کل دی خبر نہیں انہوں کی بتاوے، میں دسنا وا قدر موتی دی، قدر موتی دی، موتی موتی قدر موتی دی کی جانے تے مٹی دے وپاری تے قدر نبی دی کی جانے یارو مت جنا دی ماری۔ انہوں کی پتہ نبی دا مقام و مرتبہ کی ہے۔ حضور علیہ السلام دے کولا کے جناب ابو بکر صدیق بہ گئے نے، دروازہ پھر بند ہو گیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری آخر میں آقا دا چہرہ پہ دیکھنا، پھر تھوڑی دیر گزری دروازے تے دستک ہو گئی، میں کیا ہو سکتا ہے ہن میرا بھائی آئے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میرے آقا میرے ماں باپ بڑے قدمہ دی دھول تو قربان ہو جان۔ آقا فرماؤ، فرمایا جا جلدی کر، افتح لہ الباب بشر ہو بالجنہ، جا جا کے دروازہ کھول کے آن والے نو کہہ تو جنتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اندر میں ہن گیا تے دروازہ کھولیا تے سامنے ویکھیا تے مراد رسول او آیا جنیاں نیکیاں آسمانہ دے ستاریاں دے برابر میں۔ کون آیا کہ ان اللہ ینطق علی لسان عمر، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر ہووے جنی زبان تو خدا بول داوے، الشیطان یفر من ذل عمر، فرمایا میرا عمر ہووے جنہیں سائے تو شیطان دور دوڑ جاتا ہے۔ دروازہ کھولیا تو سامنے حضرت ابو موسیٰ اشعری اندر میں انہوں نے کہا عمر سرکار نے تینوں جنت عطا کر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اندر نے حضرت عمر بھی مسکران لگتا ہے، آقا کریم نے ادھر حضور بیٹھے نے، نال ابو بکر صدیق نے تے نال فاروق اعظم، ہن دروازہ پھر بند، تھوڑی دیر گزری دروازہ پھر کھڑا آندے نے یہ آقا نے جملے آقا تو میں آپ ہی اٹھ پاواں۔ سرکار فرمایا ابو موسیٰ اشعری، آقا حکم فرمایا جا جا کے دروازہ کھول، تے آخر میرے دل چے خیال سی کہ یہ آخر کہ دروازہ کھول تے آن والے نو کہے جنتی، آخر آقا نے فرمایا دروازہ کھول تے آن والے نو کہے تو جنتی ہے تے نالے ایک لفظ اور بتا۔ ہن میں گل پتہ کیتی کیوں ہے؟ جنہیں سمجھ آئی ہے ان تے تڑپنا چاہیے تے جنہوں نہیں آئی میں سمجھا رہا۔ لوگ آندے نے نہیں نبی نو تے دیوار تو پیچھے دا علم، اے حضور نو کی پتہ ہے؟ نالی قرآن دی آیت پر ماذا تقسم غدا، کل کی ہونا ہے کی پتہ ہے؟ میں کہا رک، ممبر تے بیٹھ کے آندہ نے
حضرت عثمان غنی آئے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے سرکار نے فرمایا جا کے دروازہ کھول تو نالے کہہ تو جنتی ہیں تو نالے اگلی گل لے وے ایک بلوہ اٹھے گا او دے بیتے نو شہید کر دیا یہ اس ویلے دی گل کرنے علماء بیٹھے نے میری رہنمائی کرنے میں غیر ذمہ دار نہیں، ذمہ داری نہ گل پہ کرنا. حضور علیہ السلام جلوہ کرنے پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر دا دور خلافت آنا ہے، پھر جناب فاروق اعظم دا دور خلافت آنا ہے، پھر سیدنا عثمان غنی دا دور خلافت آنا ہے، تے پھر آپ نو شہید کیتا جائے. انہیں سال گزرنے نے یہ اندر کل دی خبر نہیں، ماذا تقسم غدا، کل دی خبر نہیں، کل دی خبر نہیں. میں کہو انہیں سالاں بعد دیا خبراں پہ دیں دے لیں، انہیں سالاں بعد دیا خبراں پہ دیں دے لیں. اکھے ابو موسیٰ اشعری دروازہ کھول ہے تے جیڑا آوے انہوں آخ نالے تو جنتی ہیں تے نالے کمی ایک بلبہ اٹھے گا وہ دے میں تینوں شہید کر دیتا جائے گا. ہن اینا دوما گلاں دی خبر مصطفیٰ نے پہلے دے چھڑی. یہ بھی دس دیتے ہیں کہ دیوار کو پیچھے دا علم، دروازہ بند ہے، دیوار ہے تو بند ہے. اے دروازہ ہے بغیر دیوار کو دروازہ کھلو جاندے، دروازہ ہوئے تے دروازہ آئی گل دروازہ بند جیڑا باہروں آیا ابو موسیٰ اشعری اندر میں نہیں جاندا پر مصطفیٰ تے دھڑکن والی دھڑکن نو بھی جان دے اور میں کہہ تو جنتی نہیں. آن والے تریوے آئے نے، تریوے صحابی آئے نے یکے بعد دیگرے. پھر آقا نے فرمایا کہ بلوہ اٹھے گا وہ تین شہید کیتا جائے. یہ کل دی خبر ہے کہ نہیں؟ پر رکیا جی ایک بات میں رد کرنا علماء دی موجودگی میں، اللہ دا علم ذاتی ہے، نبی کریم علیہ السلام دا علم عطائی ہے. اسی کو کمینے نہیں سمجھ آئی گل، اسی کیسر سن کے مولوی نہیں بنے، اسی جامعہ نظامیہ رضویہ دے اس علمی دسترخوان تے بیٹھ کے علامہ حافظ خادم حسین رضوی دے اس لنگر اتے پڑھ کے اور حضرت استاد العلماء علامہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمت اللہ علیہ دے اس علمی دسترخوان تے بیٹھ کے نبی دیا حدیثاں پڑھیاں بھی نے تے سمجھ آئی گل. غیر ذمہ دار نہیں، ایمان نہ دسو کل دی خبر ہے یا نہیں؟ بولو ان کو کمینہ اٹھ کے نہیں جی نہیں خبر ہے. میں کہا میں پٹھانا دی طرح جتیاں مارا تے پھر بھول جاؤں اور 99 تے جا کے بھول جاواں. اور نکیا ہوں نا اسی جدوں جامعہ میں سب پڑھ دے اور تے مولوی بن گئے نا اے اور نکے نکے بال نے ادو نا لوگ بال لڈو کھیڈ دے ہوندے سن تساں بھی کھیڈی جانے کیڑا کو نہیں دکھدی. کیوں جی کیوں نہیں حضور کاری صاحب انج گل ہے او انج ایک سپ جا ہوندا سی 99 تے جا کے لڑدا سی تے صفر تے لے آوندا سی. میں کہ او تینوں سپ لڑانا جیڑا آکھے نہیں نبی نو نہیں پتا. میں کہ کمینیاں تینوں خبر ہی نہیں. سرکار دے کول آ کے بندے پوچھو جا کہ آقا میرے ابے دا کی نام ہے؟ اے علماء بیٹھے نے پوچھو جے نہیں نبی دسیا تے گل ہو. انہیں آکھا دسو آقا میرے ابے دا کی نام ہے، میں پتر کی داما. سرکار فرمائے پوچھنا چاہنا ہے اے راز دیاں گلاں یا ماں جان دی ہے یا باپ جان دے، مگر اللہ دی عزت دی قسم مصطفیٰ کریم فرمایا تو حرام زادہ ہے. حرام زادہ کون ہوں ہے جڑا حضور دا گستاخ ہو؟ گستاخ ہوئے قرآن بولیا عطلم بعد ذالک زنیم. سمجھ آئی گل؟ عطلم بعد ذالک زنیم فرمایا حرام زادہ ہے. اور نستا نستا گیا من 10 اسا کہ پترہ کی بنے؟ اسا کہ من 10 میں کدھا پتر یہ تو ہی جاننے اور کو نہیں جاننا، تو ہی جاننے کسی اور کو پتا نہیں. اسا کہ پترہ کی پوچھنے تیرا پیو انہیں جوگے ہی نہیں سی، تو تے ایک چروائے دا پتر. سمجھ آئی گل؟ او ماں نو پتا سی مگر رب نے اپنے محبوب نو دس دیتا. سونیا کوئی اے آکے سوال کرے تے اے نہ ہوئے کہ آنکھیں کہ نبی نو تے پتہ ہی نہیں. رب نے نبی نو اس سوال کا بھی جواب عطا فرما چڑے. اور گل ذہن وچ رکھنا اللہ دا علم ذاتی ہے، اللہ دا علم ذاتی ہے اور اللہ دی عطا کردہ طاقت دے نال میرا تے تیرا نبی علم جان. اور سنیا جائے نبی کریم علیہ السلام دا غلاموں اے وے نبی کریم علیہ السلام دا جود
میں عرض کیتا ہے کہ جود ایک کرم میں نہ دو گلاں دے تے باز کرنا چاہنا اے نبی کریم علیہ السلام دا جود ہے کہ منگیا بغیر عطا پہ کر دینے آؤ ذرا جناب والا احادیث دا انبار احادیث کی کتاباں دا مطالعہ کر کے دیکھو کسی بھی مکتبہ فکر دے عالم نو پوچھ لو کیا نبی کریم نے جنت دیتی ہے یا نہیں دیتی میں بڑا خوش ہو گیا تیری مسجد دے منظر نو ویکھ کے قرآنی آیات نو ویکھ کے احادیث مصطفیٰ نو ویکھ کے پھر بالخصوص تے تو اس حدیث تے میری نظر پہ گئی ہے جدو ادھر نظر پئی ہے نا اس حدیث دے اوتے واللہ العظیم میرا پسینہ ٹھر گیا میں کہ لوگ جڑے نے نا کوئی عشق والے اور انہاں نو پتہ ہے کہ حدیث نو لکھنا کیوں بڑیاں بڑیاں جگہ تے جائیدا ہے کوئی کسے دو شعر لکھے ہوندے نے کسے کچھ لکھیا ہوندا ہے کسے کیویں کیویں مگر میں تانوں سلام پیش کروں واللہ العظیم حبیب صاحب میرے کو لفظ نہیں جڑا تہاڈی تعریف کرا ہے دو ہتھاں نال میں سلام پیش کرنا تہاڈے علماء نو بھی اور تانوں بھی کیوں کہ تساں نبی دی او حدیث لکھی ہے جڑی ختم نبوت دا پہرا پہ دیندی ہے اختیار جان مرحبا 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 زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد غور کرنا نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں اے میرے توڑے کریم آقا دا جود ہے بغیر منگیاں عطا کرنا جناب ابو موسیٰ اشعری نے آقا کولا کے فاروق اعظم بھی آئے نے تے آقا نے جنت عطا کی تھی ابو بکر آئے نے مصطفیٰ نے جنت عطا کی تھی جناب عثمان آئے نے نبی کریم علیہ السلام نے جنت عطا کی تھی انہاں وچوں کسے بھی آکے سوال کیتا نہیں مگر بغیر منگیا مصطفیٰ نے عطا کر دیتا واہ کیا جود و کرم ہے واہ بریلی دے تاجدارا امام اللہ شکین تیرے صدقے جاواں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ایک حدیث تو رجوع دی سوائی ہے آؤ ذرا کرم والے پاسے پڑھنا چاہنا چکے وقت تھوڑا وے وگرنہ حدیثہ میرے ذہن دے اندر جناب والا اس طرح نے فر سنا سکنا مگر غور کرے آجے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں ایک اوے جڑا مگیاں بغیر ملے اوے نبی کریم دا جود ایک اوے جڑا آکے مانگ لوے تے خالی نہ جاوے اوے نبی کریم دا کرم لاؤ اے دیتے بھی حدیث بخاری بھی تو سنا دیا رمضان دا روزہ رکھیا ہو تے بندہ توڑ لوے اے علماء بیٹھے نے مفتیان کرام جلوگر نے تسی بھی سیانے تے پیڑے پکے پریا دے لوگ بیٹھے ہو بندہ روزہ توڑ لوے نا فرض روزہ رکھیا سو روزہ توڑ بیٹھا ہے تو او دا کفارہ انہا علماء نو مفتیان نو پوچھئے تے اے وے یا 2 مہینے دے مسلسل روزے رکھے تے جیڑا توڑیا سو دی قضا بھی ایک اگر اے نہیں کر سکتا تے 60 مسکینہ نو کھانا کھلا لے 2 اگر اے دوویں نہیں کر سکتا تے پھر غلام آزاد اے چیزاں کی نہیں جانے ہولی نہیں 3 اے علماء بیٹھے نے انہاں کو پوچھ لبو انہاں تنہ تو علاوہ چوتھی اور کوئی بیان نہیں کر سکتا قیامت دی صبح آ سکتی ہے کسے دا اختیار نہیں کہ وہ کبھی جناب میں وقت دا حاکم میرے ہاتھے وچ مذہبی امور دا قلمدان ہے وہ آندے نے تیرے کو مذہبی امور دا قلمدان آوے تے تم ہی جھوٹے ہیں ایک آگے میں داخلے آنا تو آگے تم ہی جھوٹے ہیں تے جڑا اطلاعات آلا ہے وہ تو انجی جھوٹا ہے وہ تو انجی جھوٹا ہے
تے جڑا جھوٹیاں دا سردار ہوئے وہ ہنج بڑا جھوٹا ہے میں اندے تے باس نہیں کرنا میں گل ہی انہیں کو گل کر کے گاں بڑھنا چاہنا ایمان نہ دسو تواڈے وچ سارے سیانے پرانے بندے بیٹھے ہو سمجھدار ہو کوئی انہاں ترمواں تو چوتھی گل کدی سنی دے کیوں جی بزرگو تواڈی عمر قریباً 60 دے قریب یا 70 دے ہونی اینا وقت گزر گیا جے تواڈے پنڈ وچ محلے وچ پتہ نہیں کنے انج دے واقعات پیش آئے ہون گے مگر مولوی صاحب امام صاحب مفتی صاحب نے ایک جواب دیتا ہے یا 2 مہینے دے مسلسل روزے یا 60 مسکیناں نوں کھانا کھلا یا پھر کی کر ایک غلام تیسرا تو چوتھا کام کوئی نہیں اگر وہ آکھے میں نہیں کر سکتا تو دسنا لاندہ اور میں کی کرا میرے کو اختیار ہے میں کی کر سکنا مگر کائنات ایک محبوب ہے رب دا قرآن پڑھنے اللہ دا قرآن دستا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں رب دا قرآن پہ دستا ما آتاکم الرسول وخذوہ فرمایا جیڑی شے اللہ دا رسول تانوں دے دے وے او تسی پکڑ لو لے لو وما نہاکم عنہ فانتہوا جتھوں نبی روک دے وے اتھوں رک جاؤ اور ذرا غور کرے آجے فیصلہ یہ تیل نہیں لیں یا 2 مہینے دے مسلسل روزے رکھے یا جناب والا 60 نو روٹی کھواوے یا غلام آزاد کرے چوتھی بات کوئی نہیں ساریاں گلاں سنن دے بعد کہندا چلو میں او دے دروازے تے چلنا جتوں خالی کوئی نہیں آوندا روزہ توڑ لے ہولی ہولی ٹردا ٹردا اکھاں وچ آنسواں دی بارش ہے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ پہنچیا سرکار دے دروازے تے پہنچیا رحمت عالم جلوہ گر نے صحابہ بیٹھے نے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ جا کر کہا آقا ہلاک تو یا رسول اللہ میرے آقا میں ہلاک ہو گیا ہوا میں ہلاک ہو گیا فرمایا بنیا کیا آقا روزہ رکھیا سی توڑ بیٹھا ہوا پھر آقا انہیں روزہ توڑ لے وہ دیتے میں نو مسئلہ بن گیا میں مسئلہ پوچھے فرمایا مسئلہ یہ 2 مہینے دے مسلسل روزے رکھ لے تیسرا جرا جنابے والا توڑے ہی دی قضا کر لے یا 60 مسکینہ نو کھانا کھلا لے یا ایک غلام آزاد کر لے یہ 3 گلاں سنیاں تے آندا ہے میں پہلے بھی سونا آیا ہوا حق کار یا زندہ آباد عرض کرتا ہے سونیا اے 3 گلاں میں پہلے بھی سونا آیا ہوا فرمایا پھر مسئلہ تے یا آقا میں گلاں سونا آیا سرکار نے فرمایا پھر بہ جا اے نہیں فرمایا جا چلا جا میں کی کرا نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بہ جا بچند دیر لمحے گزرن دی دیر تھوڑی دیر گزری ایک میرے تیرے کریم آقا دا غلام آ گیا سیتے کھجوراں دا ٹوکرا چکے آوے لیکن نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ گیا عرض کرتا سونیا پہلا باغ دا پھل اتارے آوے تے سونیا اور نظر کوئی نہیں آیا میرے کریمہ میں سب تو اللہ بھی تو انو جاننا وا سب تو افضل بھی تسی ہو سونیا تواڈے تو وجہ مینوں ہے کوئی نہ اس واسطے میرا دل کیتا ہے آقا میں تواڈے کول لے کے آ گیا اے ہدیہ قبول فرما لو آقا کریم نے قبول کر لیا بس رکھیا سرکار فرمایا میرا غلام کتھے وے جڑا روزہ توڑ کے آ جائے فوراً کھڑا ہو گیا لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں نبی کریم علیہ السلام فرمایا ذرا قریب آ جا شان والدے رہن والے آقا دے غلاموں غور کرے آجے او قریب آ گیا سرکار فرمایا کھجوراں چک لے کھجوراں دا ٹوکرا چکیا تے سیتے رکھیا سرکار فرمایا جا کے پنڈ وچ کھوا دے محلے والے غریباں نو کھلا دے تیرا کفارہ ادا ہو جائے کھجوراں لیاں چک تے کھلو گیا ہن صحابہ دے نے سا کہ کھجوراں بھی لب گئیاں
اور کی لینا سو ادھے بھی کھلوتا ہے سرکار فرمایا ہن خیر ہی آخے آقا میں پنڈ والے نو جاننا محلے دے سارے لوگاں نو میں جاننا وا شہر دے سارے باسیاں نو میں جاننا آقا میرے تو زیادہ غریب ہی کوئی نہیں غریب ہی کوئی نہیں صحابہ آندے نے اساں آقا کریم انج ہسدیاں کدی نہیں ویکھی سرکار انج ہسے کہ آقا دیاں اے جڑیاں آخری داڑاں نے انہاں نو دواہد اے علماء قاری جڑے نا نواجز دواہد سنایا اولیاء تے سکلائے قاریاں نو پتہ ہے دنداں دی قسمہ کی نے انہاں کہ آخری جڑیاں داڑاں سننا سرکار دی او بھی نظر آ گئیاں آقا انج ہس پہ انج ہسے سرکار فرمایا ویکھیں یہ گل کی پہ کر دے آقا عرض کردہ ماں سونیا میرے تو غریب کوئی نہیں میں ہی سارے تو بڑا غریب ہاں سونیا میرے تو بڑا غریب کوئی نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام جا چک لے آپ کھا لے بچہ نو کھلا لے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا کھجورہ چکیاں نے اور پھر کھلوتا ہوئے نبی کریم علیہ السلام دے دروازے تے کھلوتا ہے صحابہ کے جنہیں ہون بھی ادھے کھڑا میں آخر نظارہ کیے کدی اپنے گھر والے بیندہ میں میرا گھر ایسا وے جنہ جنابے والا گھر دے حالات ایسے نے چلہ بھی بڑھ نہیں سکتا مگر صدقے جاوہ کفارے ادا کرنے والے کدی نبی کریم دا در بیندے کدی اپنا گھر بیندے اکھا میں فتح محبت میں جاسو آ جاندے نے رو کے کہندے لوگوں میں لاوارس رہی جے میں کریا بستی پنڈ جا کے پوچھے آوے کسے بھی میں نے جواب نہیں دیتا پر سونے تیرے دروازے دا خیراتی بڑھ جاما رب دا قرآن آندے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سونے دروازے تے سائل آوے تے خالی نہ جان دے بھی ہن کدی اپنا گھر ویندے کدی نبی پاک دا در ویندے اچھا میں جانسو تے رو کے کہندے جڑا ترجمہ ہوتی زبان تو جملے نکلے نے اگر ہوتا ترجمہ اپنی زبانوں کریے مزہ آ جائے گا کدی اپنا گھر کدی نبی دا در ویندے کے کہندے سونا صدا وسدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ اگر ذوق سلامت دل اس بات کی چاہت کرتا ہے اسی بھی نبی نے صلاح خان بن جائیے پھر ذرا بولے آجے صدا وسدا ربے تیرا دوارا انجنی ذرا چپ کرے آجے یا اللہ جنہوں زبان دیتی ہے انہوں بولن دی بھی توفیق دے گونگا نہیں بلکہ جنہوں زبان ہے وہ بولے نبی دا غلام بن کے اپنی زبان تو جملے بولے اے کرامن کاتبین لکھ لیں گے اے بولے جملے کم آ جان گے قیامت والے دن اے سادوال بھی جانیا مسجد ہے اے درو دیوار بھی بول کے کہن گے یا رسول اللہ جب تیرا نام ہوندہ سی دیوانے تڑپ دے سن ذرا محبت نہ بولے آجے سونا صدا وسدا ربے تیرا دوارا یا ادھر ہاتھ چکے آجے چنڈے والے چنڈے بناؤ جدے کول جھنڈا ذرا چک لے ہاتھ چک کے لہرا کے بولے سونا صدا وسدا ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہندہ غریبہ دا گزارا یا رسول اللہ جتے ہندہ غریبہ دا گزارا کھجورہ چک لینا اے مصطفیٰ دا منگے آوے تے خالی نہیں جان دیتا او نبی کریم دا جود ہے اے نبی کریم دا کرم ہے تاجدار بریلی نے جدو نبی دا جود ویکھیا اے پر کرم ویکھیا تے کلم چک کے کہندے واہ کیا جود و کرم ہے واہ کیا
کرم ہے، واہ کیا یعنی بھائی بڑی کہانی، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک نبی کریم دا جود تے ایک سرکار دا کرم۔ میں جود دی بھی ایک حدیث سنا دیتی، کرم دی بھی سنا دیتی، وقت لگتا ہے کافی ہو گیا تے انہاں جملے تے اختتام نہ کر لیں، پھر موقع ملیا تے اگوں پھر کدی گل بات کران گے، تواڈے نعت خان بھی موجود نے تے میں نہیں چاہتا، کیونکہ میں اینی کو تقریر دا قائل ہاں جیڑی کو بندہ پچا لے، جنی کو بندہ سنبھال لے، اونج میں 3 گھنٹے بھی کرنے پوے تقریر آؤندی ہے میں سمجھو نا۔ میں برطانیہ میں جا کے نا تو میں 40 منٹ دا قائل ہو گیا ہوں، 40 منٹ دا قائل ہو گیا ہوں سمجھو نا۔ اے انہیں میں نے پتا 40 ہوئی ہے یا 50 ہو گئی ہے، تو ویسے میرے استاد جڑے نا، استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ محمد عبدالستار صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ آپ صحت و سلامتی عطا فرمائے، یہ حضرت امیر المجاہدین دے بھی استاد نے، سمجھ آئی نا گل، میرے بھی استاد نے، تو ساڑھے استاد 5 تو 30 منٹ تقریر کدی ہویا 40 منٹ۔ اے مولانا جان دینے کی نام ہے توڑا جی محمد ناظر، یہ ہوتے پڑھ دے نا طالب علم نے، تے اللہ دے ولی دی زیارت کرنا بھی بڑا بڑا اعزاز ہے۔ تو میں نو ناز اس گل ہوتے کہ میں حضرت امیر المجاہدین دا شاگرد ہاں، سمجھو نا۔ میں جنی دیر تک استاداں دے عرس دی گل کر کے پھر چھوٹی، سمجھو نا۔ تسی آکھو گے مولی جی اے بار بار جڑا نا اے گل آخری جی اے گل آخری، وہ ایک مشاعرہ ہو رہا سی نا، تے مشاعرے وچ شاعر کو میری طرح بے سرا جا سی نہ، ان کو شعر پڑھنا ہوندا سی نہ گل نہ بات، بندے بڑے تنگ پے سن، وہ آکھے بھی آخری شعر، بندے آکھن پتہ نہیں کدوں جان چھڈے دا، وہ آکھے بھی آخری شعر۔ ایک بڈھا جا بابا وہ کدی سوٹی لے کے انج ٹر جائے تے کدی انج ٹر جائے، اس آکھے بابا بہ جا، تینوں نہیں پتا بہ جا چپ کر کے، اس آکھے جناب میں تانوں کچھ نہیں آندا، تسی اپنا کام جاری رکھو، میں تو انہوں لبنا جڑا تینوں لے کے آیا۔ سمجھ آئی نا گل، لبن دی لوڑ کو نہیں ہے، سامنے بیٹھا تو گل میں تو آخری سنان لگا۔ میرے حضرت استاذ گرامی امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین صاحب رضوی رحمت اللہ علیہ، میں استاداں دا او دور بھی دیکھے جدوں لوگاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں سی امیر المجاہدین ہے، سمجھ آئی نا گل۔ میں 1994 تو استاداں نوں جاننا، میں 1995 جامعہ دے وچ داخل ہویا، اس ویلے جامعہ میں استاد سر پڑھا دے سن، سمجھو حضرت امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ، بالکل آپ دے لتاں سلامت سانو، ویل چیئر تے نہیں آئے، سلامت۔ تو میں اکثر استاداں دے نال سفر کرتا سا، سمجھ آئی گل۔ ایک دن داتا صاحب اسی جو میں ٹر گیا، مولانا جدو پارٹی آئیے نا، پارٹی لواری والو آئیے تے بیرون پارٹی گیٹ دے کول اس سائڈ تے جامعہ حنفیہ غوثیہ، ہاں جی ادو ادھے جامعہ حنفیہ غوثیہ اتھے نہیں سی، وہ جتے ہون نہیں بنیا انہوں نے وہ جڑا مہمان خانہ بنایا ہے، ادو اتھے سی جامعہ حنفیہ غوثیہ، سمجھو نا، پائلٹ ہوٹل دے بالکل سامنے۔ اینج کر کے سی پارٹی گیٹ تو باہر نکلی دا سی، تو سامنے روڈ کراس کریے نا تو موٹر سائیکل والی دکاناں نے، اور جو موٹر سائیکل والی دکاناں نو ریپیئر کر دیں موٹر سائیکل، وہ چھوٹی دی گلی دے وچ اگے جا کے نا بالکل دکاناں دی بیک سائڈ دے اوتے نال ہی ایک کمرے دی مسجد ہے، اکثر اسی زور دی نماز اوتے پڑھدے، جماعت میں کراندا سا، نماز میرے پیچھے استاد پڑھدا سا، سمجھو نا۔ استاد فرمایا چلو جی مولوی صاحب اگے، شاگرد نہ طالب علم چلو جی ٹھیک۔ داتا صاحب اسا ٹر جانا، داتا صاحب تو اسی ایک دن سلام کر کے نکلے باہر، ایک بندہ میرے جانن والا سی، میں سبزہ زار رہندا سا، استاد گرینڈ بیٹری جتھے اج بھی آرام پہ کر دے، سمجھو نا۔
اس جگہ تے استاد نے دے سن سبزہ دار وہ بندہ میں ان جاننا بابی پکا پیڈا بابی سی ان ایڈا کو پکا سی درباراں تے ٹر جاندا سی ایڈا کو پکا ہوا سی اے بلاک ہے نا سیکٹراں وچ بلاک بنے ہوندے نے اے بلاک او جڑی پارک دے نال مسجد بلال اس مسجد بلال دے نال دا گھر ہن وہ بھی سبزہ دار تے میں بھی سبزہ دار دوویں رہندے سا اوتھے تے ملاقات ہوندی رہندی سی داتا صاحب اسی گئے وہ بھی پاویں بھول چک کے آ گیا تے پاویں داتا صاحب نے انہوں بلا لیا جو بھی ہویا سان نہیں پتا اسی بھی داتا صاحب تے وہ بھی ہوتے واپسی نکلے نا تے میرا ساتھ پال لیا میرا یار بیلی سی ہو رہندے جو کٹھے تھا وہ دے اللہ وہ جلالی اے اللہ وہ جلالی میں کہاں دس بے تم میں نو کی آخنا ہے میں کہا تیرا ایک تو ادھر کی اس نے کہا جڑا تیرا استاد ہی یہ چاہے نہ میں داتا صاحب نہ گل کرنی دے کر سکتا یہ آج دی گل نہیں یہ آج دی گل نہیں یہ 1995-96 دی گل ہے جدو لوگ جان دے نہیں سن پتہ ہی کو نہیں سی خادم حسین کا سمجھ آئی نا گل سانیاں نے ادوں دا رنگے آ گیا ایویں تے نہیں ویل چیئر تے بیٹھ کے انگلی دا انج اشارہ کرے تے وائٹ ہاؤس دی سرحداں ہل جان ایویں تے نہیں سمجھ آئی نا گل اسی استاداں دینا میں استاداں نہ سفر بھی بڑے کیتے ایک مرتبہ اسی پاک پتن شریف چلے گئے تقریر میری موقع میں تو انہوں گل سنان لگا پاک پتن شریف جائیے نا رستے میں منظور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا جڑا وہ ادارہ جامعہ فریدیہ سائیوال اوتے ایک استاد نے مولانا ہاشم صاحب وہ صرف دے استاد سر پڑھا دے سن استاداں دے شاگرد سن انہاں استاداں نو کیا کہ جی امتحان لبیا جا میری کلاس ہے جی میں شاگردہ ایک ذوق ہوں استادہ میں نے فرمایا استاد میں نے فرماندے سن خطیب پاکستان اے استادہ دے جملے سن میں استادہ دی مسجد بھی جا کے استادہ دی موجودگی میں تقریر میں کردہ سن رمضان شریف میں آخری سپارہ میں سنانا استادہ پیچھے کھلو کے سننا پھر بعد میں 27 رمضان آخری جڑا سپارہ ہوں سی سنا کے تو بعد میں تقریر کردہ سن استادہ بڑے تحفے طائف دے کے اس وقت وہ ایک ہوتے تارک صاحب نے انہوں نے جپانیاں آخر تارک جپانیاں بلاؤ بھی تارک جپانیاں جی مولی صاحب نے گڈی تے چھڑ کے آگے اللہ میں شاگرد ہوں میں سائیکل تے بھی ٹور جانا ٹور کے بھی ٹور جانا مگر اینج استاد بڑا بنا دے سا سمجھ آئی نا چھوٹے نو بڑا بنا دیں دے سا استادہ نے فرمایا چل بھی میرے نال جانے میں کہا جی ٹھیک اسی جامعہ فریدیہ چلے گئے امتحان لیا امتحان لین تو بعد حضرت شاہ صاحب قبلہ منظور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ باہر ایک چوک دے وچ مسجد سی اوتھے تشریف فرما ہوں سن انہاں کول گئے انہاں نو ملے انہاں نے کتاب دیتی وہ جانے جانا انہاں دی ایک کتاب ہے نا دی انہاں کتاب دیتی تو استاد نے فرمایا میرے نال میرا پتر بھی ہے اے میرے نال میرا شاگرد بھی ہے انہوں میں نے بھی عطا کی باہر نکلے میں کہہ رہا کہ حضور قریب آئے ہیں تے بابا صاحب دے مزار تے نا ٹور چلیے پاک پتن شریف صاحب فرمایا چلو اسی بہ گئے چلے گئے واپسی آئے تے اے جنہیں کوچ ہوندی نا کوچ اے سی کوچ آکوسٹر کوچ او دے وچ اسی بیٹھے تے پتوں کی دے قریب آ کے نا ان کر کے جدوں بائی پاس تو پرتدا ہے اوتھے انہاں روکی لا کے وہ چیک کر دے ہوندے سن اس ویلے لوگاں نو سارے نو سواریاں لا دیو جی ٹھیک ہے جی ہن ایک ایک سواری اندر پوے گی پہلے چیک کراں جدوں استاداں دی باری آئی نا مولانا میں حقیقت بات وہ منظر ویکھیا جدوں وہ بندہ قریب آیا نا چیک کرنا استاداں دا روب بڑا سی بہت روب استاداں دی آنکھ وچ آنکھ پاک کوئی نہیں سی ویکھ سکتا کسی دی جرت نہیں سی آنکھ وچ آنکھ پا لے سمجھو نا انج اسی استاداں نے مظہر جلال فاروقی ہے اس آنکھ دے وچ کوئی بندہ آنکھ نہیں پا سکتا سمجھو نا اس بندہ نیڑے ہویا نا کمینے پیچھے ہٹ جا تیرے ہاتھ پلیت نے پلیت ہاتھ میں نو لانے نہیں اے جملے سن پلیت ہاتھ لانا آئے میں پیچھے خبردار تیری ضرورت نہیں وہ بندہ ڈر گیا میں انہوں پیچھے ہٹ کے میں کہا یار تو چھاڑ میں نو چیک کر انہیں کہا میں نے دس کون نے میں کہا میرے استاد نے پرہاں لے جا کے میں نے آندھا ہے گل قسم بخدا اس بابے جڑی کی تھی وہ ٹھیک آکھی
اتقوا بفراست المومن وهو يشعر منه. سمجھ آئی گل؟ فرمایا مومن دی فراست تو ڈرو، اے اللہ دے نور نال ویکھدا پیا. پرانے جا کے مینوں آندا بابے جڑی گل کیتی ہے گل ٹھیک کیتی. سمجھ آئی گل؟ ایویں تے امیر المجاہدین دے چرچے نہیں نا. سمجھ آئی نا گل؟ ایویں نہیں آخدے امیر المجاہدین دے نام ایویں نہیں لے جاندے. سمجھو نا؟ جیل جدو گئے نا اسی پہلی بار 2006 وچ میں کہ بیٹھیا بھی گل تے سناندا سا شاید پوری نہیں کر سکیا. پہلی مرتبہ جدو جیل استاد گئے نے نال میں باقی علماء بھی تے اوتھے روٹی ہن جیل دی جڑی ہوندی تسی آپ بہتر جانتے ہو جناب. اے جڑے حبیب صاحب تسی بہتر جانتے ہو جویں دیاں روٹیاں اوتھے دیندے ہو نا. ہاں جی تسی تے بڑے نیک ہن، اللہ تانوں اور عزتاں دے. سمجھو نا؟ بڑی تے پھر جڑا اوتھے نام بلاندے نا بڑا عجیب جہا بلاندے نے. جیڑا پیڑا نہ کر کے بلا سکتے ہیں انہاں بلاو. سمجھو نا؟ ہن اسی سارے اوتھے بیٹھے ہیں چپ کر کے جیل دے وچ جناب او خانیاں دے وچ جتھے جتھے جڑی جگہ تے روٹی دا ٹائم لو جی کھاؤ جی روٹی. جو جدی کو مطلب نہیں کھا سکتا استاد فرمایا میں تے نہیں کھانی. یہ استاد خود بھی گل آپ سنائی اپنی تقریر وچ. انہوں نے فرمایا میں نہیں کھانی. اساں کہ حضور ہے پتہ نہیں کنے دن رہنا جی کی پتہ ہے روٹی انج دی بھی لبے یا نہ لبے. استاد نے فرمایا اسی کوئی لاوارث ہاں، اسی کوئی لاوارث ہاں تے اسی کو اپنے کام آئے ہیں. مالکاں نو پتہ ہے نوکراں دا خیال کر لین گا. مالک جانتے نے نوکر جڑے آئے نے آپ مالک خیال میں نہیں کھانی روٹی ہے میں تے گھر بھی کدی نہیں انج کھادی. عرفان شاہ صاحب بھی کول نے محفوظ شاہ صاحب سارے انہوں نے کیا جناب حضور کھا لو. میں نہیں کھانے بخار ہے لانا میں دے کھانی نہیں میں دے کھاندا ہی نہیں روٹی. تھوڑی دیر گزری دے میرا خیال ہے 3 منٹ بڑے میں زیادہ کہہ رہا. وہ ایک سپاہی دوڑتا اس نے کہا خادم حسین کون ہے جی؟ فرمایا جی میں. انہوں نے فرمایا شاپر پکڑیا. انہوں نے کہا داتا صاحب جڑے شاہ صاحب مسلے تے قرآن نہیں سنان دے بزرگ بابا جی جڑے قرآن سنان دے نے مسلے دے اتے کھلو کے رمضان شریف وچ اس بابا جی شاہ صاحب نے اے تواڈے واسطے روٹی دے پکڑ کے جدو میں جتگی انہیں میں کھولی نا تے مرغ تے جناب یخنی پلاؤ تے پتہ نہیں کی کچھ. تو سادہ فرمایا ویکھے پتر سانیاں نو پتہ ہے نوکران دا کیویں خیال کرنا میں. سمجھ آئی نا گا تے نال ہی استاداں دی اکھاں چ سوال سارو فرمایا کی مانگ بیٹھے. سمجھو نا؟ تے نال ہی انہاں کہ اسی کو لا وارث ہاں اسی وارثاں والے ہاں. سمجھو نا؟ تے لا وارث نہیں وارث ساڈے موجود نے. لاہور دے وچ اور بھی تے بڑے بڑے بادشاہ رہندے سن. رب دے محبوب نے انہاں نوں نہیں آکھیا رب دے محبوب نے اپنے نواسے نو آکھیا داتا صاحب نو آکھیا تے داتا صاحب نے جدی ڈیوٹی لائی وہ بھی اگوں سید ہے. سمجھ آئی نا گل؟ فرمایا جنہاں دے کم آئے ہیں وہ آپے کم کرا لین گے. جنہیں دیر رہے پھر روٹی ہوئی لب جائے. اسی لوئر مال تھانے میں رہے تو اتھے بھی روٹی سانو بادشاہ مالی لبی. سمجھ آئی گل؟ کیوں وجہ کی ہے؟ استادہ پھر اتھے جڑا شعر سنایا نا اکثر سنایا لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ انجوی سجن واہ واہ اگر سمجھ آوے تے بولو انجوی سجن انجنی ذرا محبت نہ انجوی سجن واہ واہ انجوی سجن واہ واہ. اللہ تعالیٰ حضرت استاد گرامی رحمت اللہ علیہ دے فیضان نو صبح قیامت تک جاری و ساری فرمائے اور آپ دے لخت جگر ساڑھے دلان دی دھڑکن وڈے باپ دا وڈا پتر
سمجھ آئی نا گل ہن تے نبی پاک دی عزت دا پہرے دار بن کے لوگاں سرکار دے غلاماں دی اکھاں دا تارا بن گئے کون جاندا سی سعد حسین رضوی بھی امیر المجاہدین دا پتر قائد اہل سنت بنے سمجھ آئی نا گل ہتھاں وچ کھیڈے او کتھے پہنچے واللہ العظیم سانو تے ہن بھی ڈر لگدا ہے سمجھ استاداں دا مقام تے براء الورا اسی تے جناب سعد دے سامنے بھی جائیے تے نظراں جھکانیاں نے اس واسطے ہن او سعد حسین نہیں رہ گیا وہ خادم حسین بن گیا امیر المجاہدین دی مسند دا وارث بن کے بیٹھا ہے اور پوری دنیا تے جس بندے نے دس دیتا ہے کہ ہم دین محمد کے وفادار سپاہی مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گلاں وچوں گلاں نکلدیاں ہوندیاں نے نا اے ہن اے جڑا اے درنا سی نا مرید کے تو ایک بچے نو نا اے بچے اے تو پھر بڑے بڑے نے اے کو تقریباً اے پتر تو کلا ہوے نا اے جڑا ٹوپی والے دے نال والا 12-13 سال دا 14 سال دا ایک بچہ جڑا اینی کو عمر سمجھو داڑھی نہیں آئی انہوں نے 14 نہیں ایک چھوٹا بھی 14 کو سال دا 14-15 دا سمجھو نا او دے کول ایک بیگ سی انہوں ایک نا بندے پوچھا میں کول انہوں نے پوچھا اے بیگ وچ کی جا اس آکھیا کفن ہے اس آکھیا کفن ہے اس آکھیا کیوں اس آکھیا میں ماں کو اجازت لے کے آیا ایک کفن ہے اس آکھیا کیوں لے کے آیا ہے اس آکھیا میں مصطفیٰ دی عزت قربان ہونا ہے انہیں آکھیا کتھے جانے ہی اس آکھیا میری منزل توڑ اس جلوس دے نال فیض آباد ہے توڑ جانے میں کہا تو پتہ ہے اگے تے انہوں نے خندقاں کھود دیتی جانے درجہ دے ہوتے انہوں نے بند مار دیتے نے تے پھر جو تو لنگن نہ دیتا پھر کی کرو گے وہ تے پوڑ تو لنگ نہ سکتا کہ دریا دے بچوں لنگ جانا اے جملے سانو اس آکھیا دریا دے اس آکھیا پانی آیا ہے پانی بچوں لنگ دے وہ تے ڈوب جاؤ گے اس آکھیا گولی تہاڈی نال بھی مر جانا ہے ڈوب کے بھی مر جانا ہے نبی دے نام تے ہی مرنا ہے نا ہم وہ پتے نہیں جو گر جائیں گے ہوا سے ان آندھیوں سے کہہ دو اپنی اوقات میں رہے سمجھے نا گل ایویں تے گلاں نہیں نا یہ لوگ خریدے نہیں انہاں دے دل اندر مصطفیٰ دا پیار ہے جنہاں دے دل اندر مصطفیٰ دا پیار ہے ٹی وی دی سکریناں تے بیٹھ کے بڑے بڑے لوگ بکواساں کردے پین او کردے رہن سب انہاں نال کیڑا ساڈی منزل جیڑی ہے ایسا ہوتی جانا ہے اللہ میری تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے انشاءاللہ پھر کدی موقع ملیا تے ضرور گلاں کراں گے میں تے تسی اے جڑی چھیڑ دیو نا مینوں میں تے 9 سال استاداں کول پڑھے تے میں تے استاداں دا ایک سفر شروع کر دیاں تے 2.5 گھنٹے ہوئی لگا دے سمجھ آئی نا گل تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ میرے حضرت استاد گرامی رحمت اللہ علیہ دے درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ میرے شیخ دیاں نگاہاں جڑیاں میرے تے ہیں نے اے میرے شیخ دا کرم ہے میرے کریم دا کرم ہے اللہ میرے کریم دا کرم میرے تے رہے تے دنیا دے وچ جڑیاں گڈیاں آپو گڈیاں کدی نہ چڑھن اونچائیاں تے جڑیاں گڈیاں جڑیاں سائیاں اڈائیاں ہوئی چڑھن اونچائیاں سمجھ آئی نا گل اللہ اپنے حبیب دا صدقہ جنہیں تسی حضرات تشریف فرماؤ محترم حبیب صاحب نے انہاں دے پورے کلیگ اللہ انہاں نو بھی عزت دے جنہیں تسی سارے شان والدے اور حضرت قبلہ علامہ قاری ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ مولانا اور ثنا خان ناظم صاحب دیگر جنہیں بھی حضرات نے قاری ذوالفقار صاحب ساڈے بزرگ تشریف فرمانے جنہاں دی صدارت دے اندر آج دے پروگرام اللہ اپنے حبیب دا صدقہ سب نو عزت عظمت شان مقام و مرتبہ عطا فرمائے میں انہیں اجازت لواں گا چونکہ اس سالہ دا عرص ہے ٹھیک ہے باقی حضرات تہاڈا پروگرام جاری رہے میں بارے دیگر تہاڈا شکریہ ادا کرنا تساں میرے نال محبت دا اظہار کیتا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین